میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ 27ویں سپارے میں سورۃ الذاریات میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں کو، میں نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب العالمین کی توحید 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں ایک جانیں، یہ مانیں کہ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ میرا ہر رکوع، میرا ہر سجدہ، میرا ہر طواف، میری ہر نماز، میرا ہر روزہ، میرا ہر عمرہ، میرا ہر حج رب العالمین کے لیے ہے، اور ایک بھی سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ میری ہر دعا رب العالمین سے ہے، کسی قبر والے سے، کسی فوت شدہ سے زندگی میں کبھی بھی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت، کہ رب العالمین کو رب ماننا اور رب ہونے میں ایک ماننا۔ ربوبیت کیا ہے؟ کہ یہ ماننا کہ میرا خالق، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے توحید اسماء و صفات۔ میں نے کیا کہا میرے بھائیو؟ توحید، یاد کر لیں، اللہ کے بارے میں باتیں ہیں۔ توحید اسماء و صفات۔ اسماء اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسم کی جمع ہے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ اسماء کا نام۔ توحید اسماء و صفات کہ اللہ کو اللہ کے ناموں میں اور صفات میں ایک جاننا، کہ جیسے نام اللہ کے ہیں اس معنی میں کسی اور کے نام نہیں ہیں، جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں کسی اور کی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے اوپر ہیں، بہت بلند ہیں۔ جہاں پہ مخلوقات کی بلندی ختم ہوتی ہے اس سے کہیں اوپر اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالی کے بارے میں درست عقیدہ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں کچھ اور ہی عقیدہ پھیلا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ عقیدہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پہ اوپر ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اوپر ہونے کے باوجود صفت کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہیں، ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے، لیکن اللہ اوپر ہونے کے باوجود ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی گفتگو کو، آواز کو اچھی طرح سنتے ہیں، ہر ایک کے اوپر اللہ کا صحیح معنوں میں کنٹرول ہے اور قدرت ہے۔ کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں ان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی سننا، دیکھنا، جاننا، قدرت رکھنا ہر ایک کے ساتھ ہیں، لیکن ذاتی طور پہ رب العالمین اوپر ہیں۔ اور اس کے دلائل قرآن میں بھی بے شمار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ رب العالمین کبھی تو قرآن پاک میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش سے اوپر ہے۔ عرش کہاں ہے میرے بھائیو؟ عرش کہاں ہے؟ آسمانوں سے بھی اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر جو ہے عرش ہے، اور اللہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ رب العالمین اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ میں عرش سے بھی اوپر ہوں۔ اب کئی لوگ دین کو اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، وہ اپنی عقل لے کر بیٹھ جاتے ہیں،
کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوگا کہ اللہ اوپر ہے، نہیں اس کا معنی اور کر لو، کوئی تبدیلی کر لو، کوئی عرش کا معنی اور لے لو، استوا کا معنی کچھ اور لے لو۔ بھئی رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ نہیں اللہ ایسے نہیں، اللہ کہے میں اوپر ہوں، آپ کہے نہیں اللہ اوپر نہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تعویل کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، جبکہ رب العالمین کا بہترین تعارف رب العالمین خود کرا سکتے ہیں یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبی کرا سکتے ہیں۔ تو قرآن بار بار یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اللہ اوپر ہیں، احادیث یہ بتاتی ہوئی نظر آئے کہ اللہ اوپر ہے، اور ہمارا معاشرہ ہمیں یہ غلط عقیدہ دے کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے۔ قرآن پاک میں 7 آیتیں ایسی آتی ہیں، کتنی میرے بھائیوں؟ 7 آیتیں ایسی آتی ہیں جن میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں عرش سے اوپر ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سے دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ مثلا کہیں پہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے تو اللہ کہاں ہے؟ پھر اوپر ہے۔ اور کہیں پہ رب العالمین یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اتارا ہے، یہ نہیں کہا تمہیں دیا ہے، کیا کیا ہے؟ اور چیز اترتی کہاں سے ہے؟ اوپر سے، بلندی سے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب اتاری ہے، تنزیل نزلہ کا لفظ آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب تمہارے طرف اتاری ہے، نازل کی ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کہتے ہیں تم جو نیک عمل کرتے ہو، تم جو اچھے کلمات کہتے ہو، یہ چڑھ کر میری طرف آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں چڑھ کر میری طرف آتے ہیں۔ تو یہ چڑھتے کیوں ہیں جی اللہ کہتے ہیں چڑھ کر میری طرف آتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اوپر ہے۔ تو رب العالمین یہ بات جگہ بہ جگہ میں بتا رہے ہیں کہ میں اوپر ہوں۔ کہیں پر اللہ کہتے ہیں 29واں سپارہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے چڑھ کر میری طرف آتے ہیں، جبریل علیہ السلام چڑھ کر میری طرف آتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چڑھ کر میری طرف آتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں یہ بار بار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونے کے دلائل صرف قرآن پاک سے 1000 سے زائد مل جائیں گے۔ کتنے دلائل مل جائیں گے؟ 1000 سے زائد دلائل صرف قرآن پاک سے مل جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو حدیث آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ جناب معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کون سے امام؟ امام مسلم اور ابو داؤد کس صحابی سے روایت کر رہے ہیں؟ نہیں، معاویہ ابن حکم السلمی، وہ مشہور امیر معاویہ نہیں، ان سے ہٹ کے ہیں۔ یہ معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میری ایک لونڈی ہے، وہ میری بکریاں چراتی ہے۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے کے لیے احد پہاڑ کی طرف گئی، تو میں نے بکریوں کا جائزہ لیا، میں نے بکریاں چیک کی، تعداد کتنی ہے، کہیں کم تو نہیں ہو گئی، کیا صورتحال ہے۔ تو مجھے ایک بکری کم نظر آئی، تو میں نے اپنی لونڈی سے پوچھا ایک بکری کہاں گئی؟ کہنے لگی بھیڑیا آیا تھا اور کھا کے چلا گیا۔ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو آتا ہے، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ تو مجھے غصہ آیا، میں نے رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔
پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ میں اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مار چکا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جو کام کیا ہے یہ بہت غلط کام ہے, بہت برا کام ہے, یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہے, بہت بڑی حرکت ہے. تو مجھے افسوس لگ گیا. تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تو کیا پھر میں اس کو آزاد کر دوں؟ کفارے کے طور پہ تھپڑ جو میں نے مارا ہے اس کے بدلے کے طور پہ اب وہ میری لونڈی ہے, میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں, وہ آزاد عورت ہو جائے گی اور آئندہ معاشرے میں دیگر آزاد عورتوں کی طرح زندگی گزارے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ائتی بہا, اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے پاس کیوں منگوانا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مومن ہے, مسلمان ہے, تو اسے فوراً آزاد کر دیا جائے, اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر فوری طور پہ آزاد کرنے کی ضرورت کیوں؟ کوئی اس کا غلط مفہوم نہ سمجھ لے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ لونڈی ہی رہے. نہیں, اگر مومن ہے تو اس کا فائدہ اس بات میں ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے, اور اگر کافر ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے آزاد نہ کیا جائے, مسلمان گھر میں رہے, وہاں سے قرآنی آیات سنتی رہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنتی رہے, انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہے, انہیں سجدے کرتے ہوئے دیکھتی رہے, مسلمانوں کے اخلاق کا اسے پتا چلے تاکہ مسلمان ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ. آپ کے پاس لایا گیا. اب آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جی, مومن ہے کہ نہیں, مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو چیک کرنا ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں تو آپ کیا سوال کریں گے؟ بتائیے آپ کا سوال کیا ہوگا؟ آپ کا سوال, میں نبی علیہ السلام کا سوال نہیں پوچھ رہا, آپ کا سوال. جی, کیا سوال کریں گے آپ جسے آپ کو پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں, مومن ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کلمہ پڑھو, آپ کہیں گے اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہو کہ نہیں لاتی ہو, اللہ کے رسول کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو. لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال اور کیا ہے. یہ سوال بتا رہا ہے کہ کسی کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے اس سوال کے جواب میں پاس ہونا ضروری ہے. جس کو اس سوال کا صحیح جواب نہیں آتا وہ صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی ہو, اللہ کے وجود کے اوپر ایمان ہے یا نہیں. آپ نے کہا این اللہ. کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ کیا مانا ہے؟ اللہ کہاں ہے. آج یہ موضوع پبلک میں چھیڑے جیسے میں نے چھیڑا ہے آج, تو کئی سمجھدار لوگ کہتے ہیں یار پبلک میں یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ پبلک کا موضوع نہیں ہے, یہ علماء کا موضوع ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال ابو بکر سے کر رہے ہیں, عمر سے کر رہے ہیں, عثمان سے کر رہے ہیں, علی سے کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, یا ایک عام سی لونڈی سے کر رہے ہیں. جی بتائیے کس سے سوال کر رہے ہیں؟ بکریاں چلانے والی عام سی لونڈی سے سوال کر رہے ہیں. پتا چلا یہ سوال پبلک کا سوال ہے. پبلک کو رب کے قریب ہونے دیں. کبھی آپ پبلک کو عقیدہ صحیح کرنے سے روکتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں پبلک کو قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنے دو, کبھی آپ کہتے ہیں ان کو تفسیر نہ پڑھنے دو. کیوں آپ ان کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے؟ آپ کے بزرگوں کی کتابیں پڑھنی ہوں تو آپ کہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. رب کی کتاب پڑھنی ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں, پبلک کو نہیں پڑھانی چاہیے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اس لونڈی سے کہہ رہے ہیں این اللہ, اللہ کہاں ہے. پتا چلا عام سے عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رب جس کے لیے 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, جس کے لیے 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں, جس کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں, جس کے نام پہ حج کرتا ہوں, جس کے نام پہ طواف کرتا ہوں, جس کو صبح شام سجدے کرتا ہوں, عام آدمی کو معلوم ہونا چاہیے میرا وہ رب ہے کہاں.
عام آدمی کو بھی معلوم ہونا چاہیے، جس کے نام پہ صبح و شام عبادت کرتا ہوں، جس کا ذکر کرتا ہوں، جس کی تلاوت کرتا ہوں، جس کے لیے سبحان اللہ کہتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، میرا رب وہ کہاں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے ہر آدمی کو۔ تو آپ نے کہا این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ اس عظیم خاتون نے فوراً کہا فی السماء۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے، ہر انسان کے دل کے اندر ہے۔ ہمیں تو یہ عقیدہ دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں، مجھے شعر سے نہیں آتا، بس مفہوم بتا دوں گا، کہتے ہیں مسجد گرا دو، مندر گرا دو، جو کچھ گرتا ہے گرا دو، ایک مسلمان کے دل کو نہ دکھانا کہ دلوں کے اندر کون رہتا ہے؟ اللہ رہتا ہے۔ میرے بھائی، مسجد نہیں گرائیں گے، مسجد گرانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کی حفاظت کرنی ہے، مسجد کو مندر سے نہ ملائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے کچھ اور عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ عظیم خاتون کہہ رہی ہیں فی السماء، اللہ آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا؟ کیا آپ نے کہا تمہارا عقیدہ غلط ہے؟ کیا آپ نے کہا اپنے عقیدے کی اصلاح کرو؟ نہیں، آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اللہ کی ذات کے تعلق سے جو سوال کیا گیا تھا اس میں وہ پاس ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال ہوا اب من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ رزلٹ کا اعلان کیا، نتیجے کا اعلان کیا، فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، معاویہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، امتحان میں پاس ہو چکی، اس نے جواب درست دیے ہیں، یہ پکی مومن ہے۔ پتا چلا میرے بھائیو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہیں۔ اللہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ اوپر ہیں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج کیے ہیں؟ ایک کیا ہے، اور آپ نے اپنے حج میں میدان عرفات میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ وہ خطبہ بڑا عظیم خطبہ ہے، اس خطبے کے اوپر مستقل الگ سے درس ہو سکتا ہے۔ اس خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا میرے صحابیو، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے گواہی دی، اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی اوپر اٹھائی، کدھر اٹھائی؟ دائیں طرف نہیں کی، بائیں طرف نہیں کی، پیچھے نہیں کی، آگے نہیں کی، زمین کی طرف نہیں کی، اوپر اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے۔ کس بات پہ گواہ ہے؟ کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یا اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے کوئی کمی نہیں کی، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ پھر سوال کیا دوبارہ کہ میرے صحابیو بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے پھر انگلی اوپر کی، اے اللہ گواہ ہے، ایسے کرتے، انگلی اوپر بھی کرتے نیچے بھی کرتے، اے اللہ گواہ ہے، یعنی کہ اے اللہ یہ دیکھ لے گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ ان پہ گواہ ہو جا۔ پھر سوال کیا اپنے صحابہ کرام سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے پھر کہا جی ہاں۔ تو آپ نے پھر فرمایا اے اللہ گواہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انگلی اوپر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اوپر ہے۔ میں اور آپ جب دعا کرنے لگتے ہیں، جب مصیبت میں پھنستے ہیں، جب مشکلات میں پھنستے ہیں، ہم کدھر دیکھتے ہیں؟ نگاہیں کدھر اڑتی ہیں؟ ہاتھ کدھر اڑتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ مصیبت کے وقت اس نے زمین کی طرف دیکھ کے کہا ہو یا اللہ یا اللہ، ایسے کیا ہو؟ اوپر کرتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اوپر کرتے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ صحیح عقیدہ ہر مسلمان کی فطرت میں موجود ہے، اگرچہ لوگ اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لوگوں کو اس صحیح عقیدے سے ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ عقیدہ ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے. اسی لیے ہم جب مصیبت میں پھنسے ہیں اس وقت ہم نیچے نہیں دیکھتے، دائیں نہیں دیکھتے، بائیں نہیں دیکھتے، اس وقت ہم اوپر نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما. میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ہر رات کو کتنے حصوں میں تقسیم کر لیں؟ مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک، فجر طلوع ہونے تک، اس رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. مثلا آپ مان لیں کہ رات 12 گھنٹے کی ہے، تو آخری تہائی آخری 4 گھنٹے میں ہوگی. اگر مغرب ہوئی ہے 6 بجے تو آخری تہائی کتنے بجے شروع ہوگی؟ جی 2 بجے. یہ تہجد کا بہترین ٹائم ہے. کیوں؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی آخری تہائی میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ندا لگاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافیاں مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. اللہ اترتے ہیں، معلوم ہوا اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہیں. اللہ اوپر کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، نہ یہ سوال کریں گے، نہ یہ کسی کو جواب دیں گے، نہ کسی سے پوچھیں گے. اللہ نے بتا دیا میں اوپر ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اوپر ہے. اللہ اوپر کیسے ہیں غیبی بات ہے، ہم نہیں جانتے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا امام یہ بتائیے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہیں، عرش سے بلند ہیں، یہ اللہ کیسے بلند ہیں؟ کیسے بلند ہے؟ سوال کیا کر رہا ہے؟ کیسے بلند ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم، اللہ کا اوپر ہونا یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہے. قرآن پاک میں لفظ بولا گیا استوا، اور استوا کا معنی معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہے. والکیف مجہول، اللہ اوپر کیسے ہے؟ مجہول، یہ بات نامعلوم ہے، ہمیں نہیں بتائی گئی، اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا. والسؤال عنہ بدعۃ، یہ سوال کرنا کہ اللہ اوپر کیسے ہے یہ سوال بدعت ہے. والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ اوپر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں صحیح عقیدہ اپنائیں. یہی وہ عقیدہ ہے جس کا آپ اظہار جگہ بجگہ کرتے ہیں. سجدے میں جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب الاعلی، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے بلند ہے، جو ذاتی طور پہ بھی اوپر، جس کی صفات بھی بلند، جس کی شان بھی بلند، جس کا مقام بھی بلند، اور وہ ذاتی طور پہ بھی بلند و بالا. سبحان ربی الاعلی. تو میرے بھائیوں آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے جو صفات بتائی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی تحریف نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہیں. اوپر کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس صحیح عقیدے کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.